خواتین اور حضرات، اس وقت دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. آج پیمز ہسپتال میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پر نومولود بچے جل کر خاکستر ہو گئے ہیں. دعا مرزا جو ہے وہاں پر اپنی رپورٹ بنانے گئی ہیں، وہاں پر اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھ کے آئی ہیں. ان سے جانیں گے اصل حقائق، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا، ایک خاتون کا انٹرویو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 100 بچے تھے. میں نے اپنی بھتیجی کو نکال لیا تھا، 15 بچوں کی اطلاعات ہے کہ وہ جل گئے، لیکن 100 بچے تھے نرسری میں. آپ نے کیا دیکھا، آپ بتائیے گا. جی، آفیشیل ڈیٹا کے مطابق جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ہے، سی ڈی اے کا ہے، اور سب نے جو کنفرم کیا ہے وہ 15 بچے اس میں ایڈمٹ تھے، جس میں 14 بچے جل کر خاکستر ہوئے اور وہ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک بچی جو وارڈ میں سب سے پہلے انکیوبیٹر میں تھی اس کو نکال لیا گیا، جس کی خالہ کا انٹرویو بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو ایکچولی یہ 15 بچے ہی تھے، لیکن یہ جو سارا واقعہ ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے ناگہانی آفت ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ اسپتال انتظامیہ کی انتہائی غفلت ہے. اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم نے یہ خبر بھی بریک کی کہ 6 جولائی کو نرسنگ ہاسٹل میں ایک آگ لگی تھی، جس کے نتیجے میں کوئی کیجولیٹی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن استقبالیہ میں آگ لگی تھی اور 3 صوفے جل کر خاکستر ہو گئے تھے. اور اس وقت بھی یہ پتا چلا تھا کہ وہاں پر فائر الارم سمیت فائر سیفٹی میکینزم کوئی موجود نہیں ہے. آج بھی ایسا ہی ہوا کہ جو انخلاء کے راستے ہیں وہ مکمل طور پر بند تھے، ان کے اوپر جو تالے لگے ہوئے تھے اس پہ زنگ لگے ہوئے تھے اور اس کے آگے بھی سامان پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کھڑکی توڑ کر ریسکیو کو بچوں کو نکالا گیا اور 7 بچوں کو زندہ نکالا گیا تھا. ٹوٹل یہ 19 قریباً لوگوں کو ریسکیو کیا گیا تھا، جس میں 10 خواتین تھیں، 2 مرد تھے اور 7 ہی بچے تھے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ان کے پائپ سے اندر وہ دھواں جا چکا تھا تو وہ دم گھٹنے کے باعث وہ بھی جان کی بازی ہار گئے. وہ ایک ہی بچی ہے جس کی خالہ نے اس کو وہاں سے ایویکویٹ کیا اور پھر پولی کلینک ہاسپٹل لے گئی اور وہ موتزانہ طور پر سروائیو کر گئی. جتنے بھی یہ 15 بچے ہیں ان کی عمریں 1 ماہ سے کم ہے، اور کئی ان میں ایسے بچے بھی ہیں جو کئی گھنٹوں کے ہیں. کوئی 4 گھنٹے کی پیدائش ہے، کسی کی 2 دن کی پیدائش ہے، کسی کی 4 دن کی. اور ان میں 2 بچے ایسے ہیں جو جڑواں تھے اور ایک بچہ ایسا تھا جو 4 سال بعد ان کے گھر میں اولاد ہوئی تھی اور وہ بھی اس واقعے کی نظر ہو گیا. تو فائر سیفٹی میکینزم نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. اور ابھی 1 مہینے پہلے یہ آگ لگی تھی، اس کو بھی سیریس نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 7 سال ہو گئے ہیں کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو لیٹر لکھتے ہوئے کہ اپنا فائر سیفٹی میکینزم ڈیولپ کریں. آج ایک بات وفاقی وزیر صحت نے کی کہ اگر تو کوئی بھی ادارہ، سرکاری عمارت سیفٹی میکینزم نہیں کرتی تو ان کو ہم کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، اور اگر کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہ ملے تو مجھے لگتا ہے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آیا. تو دیکھیں کوئی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے تھی جب سیفٹی میکینزم موجود نہیں تھے. وہاں پر کسی بھی طرح کے وہ جو آج ہم نے فائر ہاؤس بھی دیکھے تو اس کے اندر کپلیٹس موجود نہیں تھے، اور اس کے ایگزیکٹلی بیک سائڈ پر جو فائر پوائنٹ ہے وہاں پر واٹر سپلائی بھی موجود نہیں تھی. تو ایسی سچویشن میں جو آئی سی یوز ہوتے ہیں اس میں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ آٹومیٹک جو سپریشن سسٹم ہوتا ہے فائر کا، FM 200 اس کو کہتے ہیں، وہ لگا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آئی سی یو میں جو مریض ہے، جو بچہ ہے، وہ خود اٹھ کے تو آگ نہیں بجھا سکتا اور ایک نرس بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہاں پر آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن یہاں پر تو خیر مینول سسٹم بھی موجود نہیں تھا. دوسری بڑی چیز جو ابھی سامنے آئی ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے اجلاس بلایا ہنگامی، تو اس میں وفاقی سیکٹری ہیلتھ کو انہوں نے فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا، لیکن پمس کی انتظامیہ کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. حالانکہ پمس کی انتظامیہ جو انکوائری کمیٹی 24 گھنٹے بعد آئے گی وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی جو فائر انسیڈنٹ رپورٹ آئی ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہاسپٹل کے سیکورٹی اسٹاف کی وجہ سے ڈیلے ہوا ریسکیو آپریشن، انخلاء کے راستے بند تھے، غیر تسلی بخش وہاں پر فائر سیکورٹی سیفٹی سسٹم تھا. تو یہ تو بڑا ایویڈنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ بھی آن سرفیس آ گیا، اس کے بعد بھی ابھی تک تاحال کچھ نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا، ایک خاتون یہ بتا رہی کہ ہم جب بچے کو بچا کے نیچے اتر رہے تھے تو ہمیں جو ہسپتال انتظامیہ ہے انہوں نے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، یہ خبر باہر نکل جائے گی. اچھا، یہ جو ٹرو ہے؟ فائر انسیڈنٹ رپورٹ ہے نا، اس میں ایکچولی ایک پوائنٹ ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں کراؤڈ مینجمنٹ اور موب سائیکی کو سمجھنا ہوتا ہے. اب دیکھیں جس کا بچہ ہے، اچھا بچے تو مجھے لگتا ہے کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں نہیں ہوتی پتہ نہیں، لیکن بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں نا، ایوری بڈی سو سینسیٹیو. اور جس کی اپنی اولاد ہے
اگر وہ ماں کے سامنے جھلس گیا ہے تو وہ تو رش کرے گی نا اس پر کہ وہ کسی طرح اس کو بچا سکے یا اس کو اپنی تحویل میں لے سکے. تو ریسکیو فائر انسیڈنٹ رپورٹ میں یہ باقاعدہ لکھا بھی گیا کہ کراؤڈ مینجمنٹ ہاسپٹل نے نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ کسی حد تک درست بھی بات ہو سکتی ہے اچھا کہ وہاں پر دروازے بند کر دیے ہوں گے کیونکہ باہر بہت زیادہ رش ہو رہا تھا. اور ریسکیو آپریشن کی جو فوٹیج ہے نا وہ آپ کو دیکھ کے دل کانپتا ہے کہ وہ کیسے سیڑھی لگا کر اور کھڑکی توڑ کر پھر ایک ایک بچہ, وہ بچہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, بھی 3 گھنٹے کے 2 دن کے بچے ہیں, اس کو وہ تیسرے فلور سے ایک ریسکیو والا بچہ وہ پکڑ رہا ہے, وہ دوسرے کو پکڑا رہا ہے, وہ تیسرے کو پکڑا رہا ہے, پھر جا کے وہ کہیں نیچے جا رہا ہے. تو اس پروسیس میں اس کا دم گھٹ گیا ہے جو 7 بچے لائیو انہوں نے نکالے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی دعا یہ بتا دیں, آپ گئیں ہسپتال کے اندر, گئیں اس جگہ پہ گئیں, آپ وزٹ کیا آپ نے؟ بالکل, میں صبح سے وہیں پر موجود ہوں اور ابھی بھی جی آئی ایم جسٹ بیک فار شارٹ آف ٹائم, اور ابھی دوبارہ گیٹ بیک ٹو دا گراؤنڈ فیلڈ. تو ہم دیکھا بھی اور اندر کی فوٹیجز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. اور ابھی وفاقی وزیر صحت نے جو ایک بات بتائی ہے کہ اتنی بری آگ تھی کیونکہ وہاں پہ آکسیجن سپلائی بہت زیادہ تھی بچوں کے اندر نا. اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے, اگر اس وارڈ میں آگ لگتی ہے نا تو آگ پر قابو پانا امپاسبل اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ انکیوبیٹر میں بچہ ہے. اب اس کو آئی وی بھی لگی ہوئی ہے, کسی کو ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے, کسی کو سانس کی نالی بھی لگی ہوئی ہے. تو اب انکیوبیٹر سے اگر آپ بہت زیادہ اسٹاف بلا بھی لیں تو فوراً بچوں کو کھینچ نہیں سکتے نا, کہ انکیوبیٹر کھولنا ہے, وہ ٹیکنیکل کام ہے, اس کے اندر سے بچہ نکالنا ہے. تو اسی لیے بھی زیادہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں. لیکن اس کی پریونشن ہوتی ہے فائر کی, جب آگ لگ جاتی ہے وہ تو پھر آدھا کام تو ہو چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے. پہلے بھی جتنی دفعہ اسلام آباد کی بڑی ہائی رائز بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اس میں کوئی میکانزم موجود ہی نہیں ہے, کوئی موک, کوئی ڈرل نہیں ہوئی. اس لیے اسٹاف اچھا بار بار اب یہ کہا جا رہا ہے, ابھی وفاقی وزیر صحت نے بھی کہا کہ ان کے پاس CCTV موجود ہے جس میں 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز دیکھی جا رہی ہیں. لواحقین بھی اس کی تردید کر رہے ہیں, ریسکیو ذرائع بھی اس کی تردید کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا. ایک پاکستانی کانٹیکس میں جو ایک ریئلٹی ہے کہ بچے چوری ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے اس وارڈ کے باہر بھی تالا لگا ہوا تھا. تو وہ چونکہ کوئی موجود نہیں تھا, کوئی عملہ موجود نہیں تھا, وہ رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ظاہر اکاؤنٹیبلٹی بھی اس طرح نہیں ہوتی, تو وہ تالا لگا کے چلے گئے تھے. تو اس میں بھی ڈیلے آیا, پھر ہاسپٹل کی سیکیورٹی کی وجہ سے ڈیلے آیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ ایک آفت تھی آ گئی, یہ مناسب نہیں ہے. اس کا پورا میکانزم ڈیولپ ہونا چاہیے اور صرف استعفے اور اس طرح کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ انشور کیا جانا چاہیے کہ جس بلڈنگ میں بھی فائر سیفٹی کے اسٹینڈرڈ ہائی اسٹینڈرڈ موجود نہیں ہیں ان کو سیل کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ سوال ہے, ایک خاتون کی ویڈیو بہت وائرل ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا جلا ہوا بچہ ہی دے دو, مجھے لاشیں جو ہے وہ بچوں کی نہیں دی گئیں, لواحقین کو بچے ان کے حوالے نہیں کیے گئے. آپ بتائیے گا کہ جتنی بھی باڈیز تھیں وہ لواحقین کو دے دی گئی ہیں تمام والدین کی؟ اچھا دیکھیں, جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا تو ڈیفینیٹلی بہت پینک سچویشن ہوتی ہے. لیکن یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس تھا یہ بڑا اسموتھ رہا کیونکہ لمیٹڈ بچے تھے اور لمیٹڈ ہی والدین تھے, اور لواحقین آف کورس وہیں پہ موجود تھے, کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے موجود تھا. تو آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں تھوڑا سا ڈیلے اس لیے آیا بیکاز بچوں کی جو لاشیں تھیں وہ بہت بری طرح جل گئی تھیں, تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن آیا. اور ظاہر ہے اس وقت پیرنٹس بہت زیادہ ایموشنل تھے, تو دے وانٹیڈ کہ ان کا ہی بچہ ان کو ملے, اور بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں. تو اس میں شاید یہ ایک ہیومن اینگل ہے جس میں لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہوئے دکھائی دیے. لیکن ایز سچ کوئی اس میں اتنا گیپ نہیں آیا, قریباً آدھے پونے گھنٹے میں ہر کسی کو اس کی میت جو ہے وہ دے دی گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک جو بچہ بچا ہے, آپ ان کے ملی ہیں ان سے جو ایک معجزاتی طور پہ بچ گیا, بچی ہے وہ جی ماشاءاللہ؟ بالکل, جی بالکل, ایک بچی تھی, اس کی خالہ سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ جب یہ ہوا تو کوئی اسٹاف موجود نہیں تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کہا, بلکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے بال جو ہیں وہ آگ سے جھلس گئے اس بچی کو بچانے میں, اور وہ اپنی بھانجی کو لے کر بہن کو لے کر پولی کلینک فوراً چلی گئی. اور میں تو یہی کہوں گی کہ وہ بچی بہت چھوٹی ہے تو وہ موجزانہ طور پر ہی بچ گئی ہے, ورنہ باقی جو 7 بچے زندہ نکالے تھے وہ دم گھٹنے کی وجہ سے انہوں نے جان کی بازی ہاری. بالکل ٹھیک ہے ارزم بھائی, کمپلیٹ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مس دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ حقائق بتا رہی تھیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں. بس ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مس, تھینک یو سو سر مچ. سر جزاک اللہ, اللہ حافظ, تھینک یو.